پروگرام احکام شریعت اور قربانی سے متعلقہ چند مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر ہم موجود ہیں، کیونکہ ابھی ایام ویسے تو کافی دور ہے، تقریباً 1 مہینہ باقی ہے، لیکن چونکہ ہمارے احکام شریعت پروگرام اس میں ذرا تھوڑے سے کم ہوں گے، تو ہر سال تقریباً جب یہ ایام آتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ پروگرام پہلے ہی اس کے بارے میں مسائل بیان کرنا شروع کر دیے جائیں، تاکہ اختتام تک مہینے کے اختتام تک کافی حد تک مسائل لوگ سیکھ چکے ہوں۔ ہمارے ہاں عموماً علم کے بغیر عبادت اختیار کی جاتی ہے، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات تو عبادت ادا ہی نہیں ہوتی، اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ جس کی طرف سے عبادت ہونی چاہیے، یعنی اس پہ فرض یا واجب ہے، وہ ادا نہیں کرتا، اور جس پہ فرض اور واجب نہیں ہے، صرف نفل اس کو کرنی چاہیے، وہ کر دیتا ہے، اور اس طرح اس کو نفل کا ثواب ملتا ہے، اور جس پہ واجب یا فرض تھا اس کو ترک واجب یا ترک فرض کا گناہ ملتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کوئی بھی چیز کام کرنا چاہیں، آپ کو کاروبار کرنا چاہیں، آپ شادی بیاہ کرنا چاہیں، آپ کرائے پر کوئی چیز لینا دینا چاہیں، قربانی ہے، حج ہے، کچھ بھی مسئلہ ہے، آپ پہلے ضرور معلومات حاصل کریں، اس کے بعد عبادت کی طرف قدم اٹھائیں۔ ہمارے عموماً گھروں میں اس طرح ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قربانی صرف گھر کا بڑا ہی کرے گا، یعنی والد صاحب کی طرف سے ہر سال قربانی ہوگی، کہیں والدہ ذرا پاورفل ہوتی ہیں تو جی ہر سال ہماری بس والدہ کر دیتی ہیں قربانی، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات سرکل راؤنڈ چلتا ہے، اس سال کس کی تھی جی؟ والد صاحب کی، اگلے سال والدہ کی طرف سے، اس سے اگلے سال بیٹے کی طرف سے، اس سے اگلے سال بیٹی کی طرف سے تو یہ طریقہ کار سب غلط ہیں۔ پورے گھر کا تمام گھر والے، ان میں سے ہر فرد جو بالغ ہے، مسلمان ہے، بالغ ہے، اسے چاہیے کہ اپنی ذات میں قربانی کے وجوب کی شرائط تلاش کرے، جس میں یہ شرطیں پائی جائیں گی اس پر قربانی واجب ہوگی۔ لہذا کبھی ایسا ہوگا کہ والد صاحب میں شرط پائی گئی، ان پہ قربانی واجب، والدہ پہ نہیں ہے۔ کبھی یوں بھی ہوگا کہ والد صاحب پہ نہیں، والدہ صاحب پہ نہیں، بہن پہ قربانی واجب۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھابھی پہ قربانی واجب، باقی کسی پہ واجب نہیں ہے۔ تو یہ اسی وقت ہمیں معلوم ہو سکے گا کہ جب ہم ان کی شرائط کو اچھی طریقے سے سمجھیں اور پڑھیں۔ تو لہذا قربانی کے وجوب کی چند شرائطیں، پہلی یہ کہ مسلمان ہو، کافر پہ کوئی عبادت واجب نہیں ہوتی ہے، لازم نہیں ہوتی ہے، تو مسلمان ہونا شرط ہے۔ دوسرا عاقل ہونا، پاگل مجنون پر کوئی بھی عبادت واجب نہیں ہوتی، وہ مرفوع القلم ہوتا ہے، لہذا اس پہ نہیں ہوگی۔ تیسرا بالغ ہونا، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد مقیم ہونا، مسافر پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ مسافر اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل گیا ہو، مطلب شہر کی حدود سے باہر نکلے اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ کم از کم 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر دور جاؤں گا۔ اس جو اندازہ ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، بعض کم کہتے ہیں، بعض زیادہ کہتے ہیں۔ ہماری جو بزرگان دین کی تحقیق ہے، میں اسی پہ اعتماد کرتے ہوئے 92 کلومیٹر والا قول ہی لینا پسند کرتا ہوں۔ تو اپنے شہر کی حدود سے کوئی شخص باہر نکلے اور کم از کم 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہو، یہ 2 شرطیں جمع ہو جائیں تو پھر وہ سمجھ لیں شرعی مسافر ہے۔ یہ کب تک شرعی مسافر رہے گا اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ آپ کو بتا رہے تھے کہ مسافر کسے کہتے ہیں، اس کی صحیح تعریف یاد رکھیں کہ شہر کی حدود سے کوئی شخص باہر نکل جائے اس ارادے کے ساتھ کہ کم از کم 92 کلومیٹر دور جاؤں گا تو وہ شرعی مسافر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دونوں شرطیں جمع ہوں گی تو مسافر ہوگا، ایک شرط بھی کم ہوئی تو مسافر نہیں۔ مثال کے طور پر ابھی آپ شہر کی حدود سے باہر نہیں نکلے، اسٹیشن پہ ہیں، ایئرپورٹ پر ہیں، بس کے اڈے پر ہیں، اور ارادہ یہ ہے کہ مثلا 600 کلومیٹر دور جاؤں گا، 92 نہیں بلکہ 600 کلومیٹر، تو ابھی آپ مسافر نہیں ہیں کیونکہ آپ شہر کے اندر ہیں۔ شہر کی حدود سے باہر نکلنا ضروری ہے، اور اسی طرح آپ شہر کی حدود سے باہر نکل گئے لیکن مثال کے طور پہ آپ کا صرف 45 46 60 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہے، تو 92 کلومیٹر نہیں ہے تو آپ شرعی مسافر نہیں ہوں گے۔ اگر درمیان میں نماز پڑھیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے۔ تو یہ تو ہے مسافرت کی ابتدا۔ اس کے بعد جب تک آپ سفر کرتے رہیں گے مسافر ہوں گے۔ پھر آپ کسی دوسرے شہر میں پہنچ گئے، اگر وہ آپ کا وطن اصلی نہ ہو، مثال کے طور پر جہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی اور ابھی گھر بار بھی موجود ہے، چاہے والدین کا انتقال ہو گیا لیکن گھر آپ کا موجود ہے، آپ کی ملکیت میں ہے، تو آپ کا وطن اصلی کہلاتا ہے۔ تو جیسے سفر کر کے آپ وطن اصلی کی حدود میں جائیں گے مقیم ہو جائیں گے، یا پھر آپ نے وہاں پر مستقل رہائش اختیار کر لی ہو، جیسے آپ بیوی بچوں کے ساتھ باقاعدہ مکان لے کے رہنے لگ گئے اور کہیں جانے کا ارادہ نہیں ہے، تو وہ بھی آپ کے لیے پھر وطن اصلی بن جاتا ہے۔ تو یہ دوسرا پھر آپ مقیم ہو جائیں گے، مسافرت ختم ہو جائے گی۔ اس پہ مزید کلام کرتے ہیں، کالر منتظر۔ السلام علیکم۔
रहीम गुफ्तगू चल रही थी कि किस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है। तो हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि घर में रहने वाले तमाम अफराद अपना अपना खुद ही हिसाब व किताब करें। ये कायम करना गलत है कि हर साल अब्बा जान ही करेंगे, अब्बा जान की तरफ से होगी, अम्मी जान की तरफ से होगी, या राउंड चलेगा, पहले अब्बा जान, फिर अम्मी जान, फिर भाई, फिर बहन, फिर भाभी, फिर अब्बा जान। ये तरीके सब गलत है। जिसमें कुर्बानी की शराइत पाई जाए और अय्याम कुर्बानी में पाई जाए, 10 ज़ुल्हिज्जा, 11 और 12, ये 3 दिन कुर्बानी के होते हैं, 3 दिन 2 रातें होती हैं। इनमें जिस शख्स में ये कुर्बानी की शराइत पाई जाएंगी उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। मसलन नंबर 1 वो मुसलमान हो, दूसरा आकिल हो, तीसरा आकिल यानी पागल मजनून ना हो, तीसरा बालिग हो, नाबालिग पे कुर्बानी वाजिब नहीं, और चौथा वो मुकीम हो यानी मुसाफिर ना हो। तो हमने बताया था कि आप शहर की हुदूद से बाहर निकले और कम अज कम 92 किलोमीटर दूर जाने का इरादा है तो समझ लें आपका मुसाफिर होना शुरू हो गया, आप मुसाफिर बन गए। अब जब आप सफर तय करके जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप अपने वतन असली में चले जाते हैं, जैसे बाहर से लोग आते हैं पाकिस्तान या हिंदुस्तान जाते हैं, अगर वहां पे आपकी पैदाइश है, मकान मौजूद है, चाहे माँ बाप फौत हो गए हों, तो वो आपका वतन असली है। जैसे उसकी हुदूद में दाखिल होंगे आप मुकीम हो जाएंगे। और इसी तरह अगर आप वहां पर, जैसे आपकी फैमिली यहीं पर है, बीवी बच्चे यहाँ पर हैं, और उस इलाके से शहर से जाने का इरादा नहीं, आप कमाने बाहर गए, जैसे वापस यहाँ पर आएंगे आप मुकीम हो जाएंगे कि ये भी वतन असली है। तीसरा ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पे वतन असली नहीं है, आप यहाँ से सफर करके किसी और शहर में कारोबार के लिए रिश्तेदारों के पास किसी वजह से गए, तो अब ये देखा जाएगा कि उस शहर में दाखिल होने के बाद, रास्ते में नहीं, दाखिल होने के बाद अगर आप कम से कम 15 दिन ठहरने की नियत करें, कम से कम 15, इससे ज्यादा जितना ज्यादा हो, तो आप मुकीम हो जाएंगे, मुसाफिर नहीं रहेंगे। और अगर आपका 15 दिन से कम ठहरने का इरादा हो, 10, 11, 12, 13, 14 तक, तो फिर आप मुसाफिर रहेंगे, मुकीम नहीं होंगे। अब जैसे हमारे हाजी हजरात हैं, वो जाते हैं मक्के जाएंगे, फिर मदीने जाएंगे, अगर वो मक्के पहुंचकर कम से कम 15 दिन ठहरने की वहां नियत कर लें तो फिर वो मुकीम होंगे, मुसाफिर नहीं होंगे। और 15 दिन से कम ठहरने की नियत है तो मुसाफिर होंगे। अब वहां एक ये जरूर सवाल पैदा हो सकता है कि मक्के शहर में इंसान जितने दिन ठहरे वो फिर मिना है, फिर अराफात है, फिर मुजदलिफा है, फिर वापस मिना है, इसके बाद फिर मक्के आना होता है। तो क्या ये जो मिना और अराफात के अय्याम हैं ये भी इन 15 दिन में शामिल किए जाएं या ना किए जाएं? इसमें उलमा का इख्तिलाफ है। बाज़ ये कहते हैं कि मिना, अराफात, मुजदलिफा मक्के की हुदूद से बाहर है, लिहाजा उनके अय्याम का एतबार नहीं होना चाहिए। और बाज़ ये कहते हैं कि चूंकि अब आबादी बहुत बढ़ गई है और ये अराफात वगैरह जो है ये बिल्कुल मुत्तसिल हो गए तकरीबन, तो इसलिए मुज़ाफ़ात शहर कहलाएंगे। और मुज़ाफ़ात शहर शहर के हुक्म में होता है। मुज़ाफ़ात का मतलब ये कि शहर के हुदूद के बाहर बाद वक़्त गाँव वगैरह होते हैं जो शहर के हुदूद में आते हैं, यानी शहर के बाहर होते हैं लेकिन वो शहर के अंदर ही कहलाते हैं, उनका शुमार उस शहर के साथ किया जाता है, तो वो मुज़ाफ़ात शहर कहलाते हैं। तो मुज़ाफ़ात शहर का वही हुक्म है जो शहर का हुक्म है। लिहाजा वो कहते हैं कि वो अय्याम भी, वो दिन जो है इसके अराफात, मुज़दलिफा के, वो भी 15 दिन के अंदर शामिल किए जाने चाहिए। और मेरा ज़ाती ख्याल यही है कि ये बिल्कुल शामिल होने चाहिए। मिसाल के तौर पे आप मक्के के अंदर हैं, 12 दिन क़याम है, 3 दिन आपको वहां लग जाते हैं, तो मिलकर 15 दिन हो जाएंगे और आप मुकीम हो जाएंगे सॉरी। तो अब ये अगर कोई शख्स वहां पे जाता है, जैसे वो हज तमत्तु कर रहा है, हज क़िरान कर रहा है, हज इफराद भी होता है जिसमें सिर्फ हज होता है, उम्रा नहीं होता, लेकिन हज तमत्तु है, हज क़िरान है, और अक्सर हमारे हिंदुस्तानी पाकिस्तानी हज तमत्तु करते हैं। इसमें पहले उम्रा करते हैं, फिर एहराम उतार देते हैं, फिर 8 ज़ुल्हिज्जा को दोबारा हज का एहराम पहनते हैं, फिर वो बाकी मनासिक अदा करते हैं। तो हज तमत्तु, हज क़िरान करने वाले पर याद रखें एक कुर्बानी वाजिब होती है हज के शुक्राने की, वो तो उन्हें करनी ही पड़ेगी चाहे इंसान कैसा भी हो। लेकिन जो दूसरी है, जो बकरीद वाली, जो ईद उल अज़हा वाली कुर्बानी है, उसके लिए फिर वो यही देखे कि अगर वो मुसलमान हैं, आकिल हैं, बालिग हैं और मुकीम बन रहे हैं कि नहीं। अगर मुकीम है तो फिर ये कुर्बानी इन पर हो सकती है, अगर मुकीम नहीं है, मुसाफिर हैं, तो कुर्बानी वाजिब नहीं है। लेकिन एक शर्त और है इसमें जो मैं अर्ज कर रहा हूं, अगली शर्त है मालिक निसाब होना। मालिक निसाब इसमें आसान से ये है, याद रखें कुर्बानी के बाब में, कि उसके पास ज़ुर्रियात जिंदगी से ज्यादा कितना भी माल हो, अगर वो 52.5 तोला चांदी की कीमत तक पहुंच जाए तो कुर्बानी लाजिम हो जाएगी। आजकल काफी नीचे रेट आए हुए हैं 52.5 तोला चांदी के, मेरे ख्याल में 50-55 हजार तक पहुंचेंगे। तो अगर ये 52.5 तोला चांदी के बराबर कीमत हो तो समझ लो उन पर कुर्बानी लाजिम है। आप थोड़ा सा मालूम कर लीजिएगा, मेरे जहन में सही एक्यूरेट इसका चांदी का भी हिसाब किताब नहीं है,
تو 52.5 تولہ چاندی کسی سنار سے اس کی قیمت معلوم کر لیں. میں فرض کر رہا ہوں، اسی لیے آپ کو کہا کہ مثال کے طور پہ 50,000 لگا لیں. تو اب یہ کہ کسی کے پاس 50,000 کے قریب روپے ہے، وہ مقیم بھی ہے. اچھا، اور پہلے میں وضاحت کر دوں کہ مثال کے طور پہ دیکھیں کسی کے پاس سونا پڑا ہوا ہے اور اس میں ایک قول تو یہ ہے کہ 7.5 تولہ سونا کا ہی نصاب دیکھا جائے گا، اس سے کم ہے تو قربانی لازم نہیں. اور ایک قول یہ ہے کہ اگر 1 تولہ بھی سونا ہوگا تو وہ چونکہ اس کی قیمت 52.5 تولہ سے زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا اس پہ قربانی لازم ہوگی. قربانی زکوٰۃ کے باب میں کوئی ایسا نہیں کہتا، قربانی کے اندر یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے ضرور کہ فقہا نے اس طرح لکھا ہے. تو لہٰذا اگر ان کے پاس 1 تولہ بھی سونا ہے، تھوڑی بہت چاندی ہے، اتنا کیش ہے جو 50,000 تک پہنچ گیا ہے، یا پھر اتنا مال تجارت ہے آپ کے پاس، یا پھر گھر میں ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا سامان ہے جس کی مالیت اتنی پہنچ جائے. ضروریات زندگی والا وہ سامان کہلاتا ہے کہ جس کے بغیر آپ کا گزارا انتہائی مشکل ہو جائے. اس میں برتن، کپڑے، بستر، جوتے اور فریج، اگر کوئی اے سی باقاعدہ یوز کرتا ہے تو اے سی بھی اس کی حاجت اصلیہ میں آئے گا. اس طرح کمپیوٹر اگر یوز کرتا ہے اسٹڈی وغیرہ کے لیے، نہ کہ صرف تفریح کے لیے، تو پھر یہ بھی آئے گا. اگر ٹیلی ویژن پر دینی پروگرام بھی دیکھتے ہیں، اس سے معلومات حاصل کرنا مقصود ہے، سیکھنا مقصد ہے، تو یہ بھی حاجت اصلیہ میں آ سکتا ہے. باقی اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں جو اضافی ہیں، جب مثلا میری ملک میں ڈیکوریشن پیسز رکھے ہوئے ہیں ایسی سجانے کے لیے، اور ایک ہی کی قیمت ہے 10,000 20,000 روپے، اور سب کو ملائیں تو 1 لاکھ کے قریب بن جاتی ہے، تو قربانی لازم ہوگی. اسی طریقے سے اگر آپ کے مثلا 8 کمرے ہیں، 4 بند پڑے ہوئے ہیں، 4 میں آپ رہتے ہیں، تو ان 4 کی قیمت کا بھی اعتبار ہوگا. ایسے اگر آپ نے پلاٹ لے کے رکھے ہوئے ہیں، اضافی پڑے ہوئے ہیں پلاٹ آپ کے، چاہے بیچنے کی نیت نہ ہو لیکن اضافی پڑے ہیں، تو ان کی قیمت کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے. اگر ان کی مالیت 50,000 یا اس سے زیادہ کی ہوگی تو قربانی کا کی سمجھ لیں ایک شرط پوری ہو رہی ہے. تو یوں اچھی طریقے سے سب حساب کریں. اب میں خلاصہ بس عرض کر دیتا ہوں کہ ہر گھر کا فرد ایک قلم ڈائری لے کے بیٹھ جائے. وہ اگر مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے اور مسافر نہیں ہے، تو بس اب وہ اپنی چیزوں کا حساب کرے. مثلا والدہ بیٹھ گئی، سونا میرے پاس کتنا ہے، چاندی، کیش، اور گھر میں ان کی ذاتی ملکیت میں کون کون سا سامان ہے اس پہ غور کر لیں. جو حاجت اصلیہ سے یعنی ضروریات زندگی کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے اضافی سامان ہے، اس کا اندازہ کر لیں موٹا موٹا کہ کتنی مالیت کا ہوگا، کتنی قیمت کا ہوگا. ان سب کو کاؤنٹ کریں، جو نتیجہ آئے وہ اس کو سامنے رکھیں. اس کے بعد اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اسے بھی اس میں پلس کر لیں، وہ ہو گیا. اب اگر آپ نے کسی کو قرضہ دینا ہے تو اسے مائنس کر دیں قرضے کو. اب جو باقی بچے گا وہ دیکھیں، اگر 50,000 تقریباً یا 52.5 تولہ چاندی کی جو بھی قیمت ہے اتنا یا اس سے تھوڑا سا زیادہ ہے تو سمجھ لیجئے کہ قربانی لازم ہے. اس طرح ہر ایک حساب کرے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والد صاحب کے پاس اتنا بینک بیلنس ہے اس پہ قربانی بن رہی ہے، امی کے پاس، والدہ کے پاس 10 تولہ 11 تولہ سونا، ان پہ الگ قربانی بن رہی ہے، بلکہ 1 تولہ سونا بھی الگ قربانی بن رہی ہے. بیٹی کے لیے الگ سونا لے کر رکھا ہوا ہے شادی وغیرہ کے لیے، اس کی ملک کر دیا ہے تو اس پہ الگ قربانی بن رہی ہے. بیٹے کے پاس اتنا حاجت اصلیہ سے زیادہ سامان ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تک پہنچ جائے تو اس پہ الگ قربانی بنے گی. اس لیے اچھی طریقے سے حساب کتاب کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کچھ فیصلہ کریں. یہ ایک آخری بات بس میں عرض کرتا ہوں، پھر جوابات کی طرف آئیں گے. کہ جیسے ہمارے باہر کے ملک میں لوگ ہوتے ہیں یا جیسے حاجی صاحب ہیں، انہوں نے حساب کتاب کیا تو پتہ چلا کہ عید الاضحیٰ کی قربانی بھی ان پہ لازمات ہو رہی ہے. تو آپ ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر آپ ہیں وہاں پر آپ قربانی کریں، کیونکہ باہر کے ملکوں میں قربانی میں بڑی پرابلمز ہیں. تو وہ کسی کو اپنا وکیل پاکستان میں بنا سکتے ہیں. کسی بھی آپ دیکھیں کہ جہاں پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح جانور قربان ہو رہے ہیں، یا کوئی رشتہ دار ہو، کوئی اور آپ کا جان پہچان والا ہو جو ذمہ داری سے مکمل شرائط کے ساتھ جانور لے کر اس کی قربانی آپ کی طرف سے کر سکتا ہو، آپ اسے اگر پیسے بھیج دیں تو آپ کی ایسے بھی قربانی ہو سکتی ہے. جیسے یہاں پر احساس جو ٹرسٹ ہے، یہ ہر سال ہمارے یہاں پر قربانی ہوتی ہے اور ایئر والوں کی طرف سے، اور اس کے جتنا بھی گوشت ہوتا ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان علاقوں میں بھیج دیا جائے کہ جن بیچاروں کو کبھی گوشت کھانا بہت ہی کم نصیب ہوتا ہے. آپ یقین کریں پاکستان میں اتنی غربت ہے بعض علاقوں کے اندر کہ پورا سال بیچارے گوشت کی شکل نہیں دیکھ پاتے. مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، بکرے کا گوشت یعنی قیمت خرید سے باہر گویا کہ نکل چکا ہے. جو سفید پوش قسم کے مڈل کلاس ہے وہ بھی بکرے کا گوشت عام دنوں میں کھانے کے بارے میں 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بجٹ آؤٹ نہ ہو جائے. تو جو بیچارے بہت زیادہ غریب ہیں ان تک کہاں پہنچے گا؟ تو اگر ایسا پاسبل ہے یہاں بھیج دیں، ورنہ کوئی بھی آپ کا قابل اعتماد اگر رشتہ دار ہے آپ بھیجنا چاہیں تو بالکل پیسے یہاں بھیج